فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اللہم لعن قاتلی فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلة الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے زینت کا سبب قرار پانا، ذلت و رسوائی کا سبب قرار نہ پانا۔ اب جب امام یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امام یہ بھی بتائے گا کہ تم ہمارے لیے زینت کے سبب کس طریقے سے قرار پا سکتے ہو۔ آج کی یہ شب کہ جو شب زیارت سرکار سید الشہداء ہے، بڑی عظمتوں کی حامل ہے یہ شب، اور وہ موقع بھی دور نہیں ہے کہ جب امام کے چاہنے والے مختلف مقامات سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اور دل ہر ایک کا اس وقت ایک ہی مطالبہ کرتا ہے، کاش ان ایام میں ہم بھی کربلا میں ہوں۔ اور عزیزان ایمان، یہ حسین کی جاذبیت ہی کا نتیجہ ہے جو صرف علیہ السلام ایک قوم نہیں بلکہ کائنات کی نگاہوں نے دیکھا ہے کہ ہر قوم کے افراد بارگاہ حسینی میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ انہی ایام میں ایک شخص کہ جو کلمہ گو بھی نہیں ہے رسول کا،
ایک عیسائی پادری اس کو پیدل حسین کے زیارت کی راہ میں دیکھنے والوں نے دیکھا اور اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیوں اس راستے میں نظر آ رہے ہو؟ اب یہ جواب اس کا ہے، یہ الگ بات ہے کہ جواب صحیح نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ اس جواب میں ایک رخ ہے، اشارہ کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس نے کہا سنو، ہمارے اور تمہارے پیغمبر الگ ہیں مگر حسین سب کے ایک ہیں، جبکہ یہ اس کی نافہمی ہے، جبکہ یہ اس کی بے معرفتی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پیغمبر سب کے نہیں ہیں، اس لیے کہ اس نے قرآن اگر سمجھ لیا ہوتا تو وہ کبھی یہ نہ کہتا۔ قرآن نے آواز دی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی پیغمبر کسی ایک طبقے کے لیے پیغمبر بن کے نہیں آئے۔ جس طریقے سے خدا سب کا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اسی طریقے سے رسول سب کے رسول ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اور بالکل اسی طریقے سے امام سب کے امام ہیں، اور بالکل ویسے ہی کربلا سب کے لیے ہے۔ یہ ایک غلط تصور ہے، اور خبردار، میں نے شاید کبھی یہ بات کہی ہو کہ کربلا کو کبھی یہ نہ کہیے گا کہ ہماری کربلا، سب کی ہے کربلا۔ کبھی امام کے لیے نہ کہیے گا علی ہمارے امام، علی سب کے امام ہیں، یہ بشریت کے لیے امام بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے کربلا سب کے لیے ہے، اور بہت اچھی بات کسی پاکستان کے شاعر نے کہی، مجھے وہ شعر یاد ہے، نام شاعر کا یاد نہیں ہے، کہ ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اس لیے کہ کربلا حق و حقیقت کا پیغام دے رہی ہے۔ حسین سب کے ہیں، کربلا سب کی ہے، بشرط اس مرحلے میں مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، انسان ہونا شرط ہے۔ اور اسی چیز کو شاعر انقلاب نے کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، مرحلہ بیدار ہونے کا ہے، پھر کائنات پہچانے گی کہ حسین کیا ہیں۔ اور آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں کائنات کو، اور الحمدللہ اس قوم نے بتایا، اس قوم نے کائنات کو سمجھایا۔ میں یہ جملہ اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ جس قوم کی اقلیت پہ بحث ہوتی تھی، آج کربلا میں اسی قوم کی کثرت کو دیکھ کے کائنات انگشت بدندہ ہے۔ اس لیے کہ یہ اس سے وابستہ ہے کہ جس کی قلت ساری کثرتوں پہ بھاری نظر آئی۔ چونکہ اس قوم نے فکر حسین کو اپنے اندر اتار لیا، یہ پوری قوم ایک فکر کے ساتھ جا رہی، پوری بشریت کا قافلہ ایک فکر کے ساتھ جا رہا ہے۔ الحمدللہ
کہ آج مگر ہم نے کبھی سوچا یہ شرف جو حسین کو مل رہا ہے، جو زیارت حسین کو مل رہا ہے، کیوں اور کیسا شرف؟ ہمیں اعمال کے اوپر کبھی غور کرنا چاہیے۔ تاریخ بعثت پیغمبر کی ہو، زیارت امام حسین علیہ السلام کی پڑھی جائے، کیوں؟ دن عید کا آئے، زیارت امام حسین علیہ السلام کی پڑھی جائے، میدان عرفات ہو، ذکر حسین کا کیا جائے، زیارت حسین مظلوم کی پڑھی جائے، بقرعید کا دن آئے، زیارت مستحب امام حسین کی ہے۔ اسلامی جتنے اہم دن، شب قدر آئے، زیارت امام حسین کی پڑھی جائے۔ پروردگار، یہ آخر کیا سبب ہے کہ جتنے اسلامی دن ولادت آخری امام کی، زیارت امام حسین کی مستحب، یہ کیا بس اسی طریقے سے کہ کہہ دیا گیا؟ کوئی تو سبب ہوگا کہ جتنے اسلامی دن ہر دن زیارت امام حسین کی مستحب قرار دی جا رہی ہے۔ پروردگار بعثت رسول کی ہے تو زیارت رسول کی رکھے، لیکن رسول کی زیارت کے ساتھ ساتھ امام کی زیارت کو مستحب کیوں رکھا؟ عید کا دن ہے تو زیارت امام حسین ہی کی کیوں؟ کوئی اور تاریخ، کسی اور شخصیت کی زیارت کیوں نہیں رکھی جا رہی ہے؟ بقرعید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، یاد اسماعیل کی منوائی جائے، اس لیے کہ دمبا جو ذبح کیا جا رہا ہے آج، وہ امام جناب اسماعیل کی یاد میں ہے، تو ذکر جناب اسماعیل کا ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے حسین پہ سلام پڑھو، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ معصومین نے کہا ہے اور وہ سلسلہ ایک ہے، اور اگر آج کائنات شک کر رہی ہو تو کرے، لیکن سب نے دیکھا کہ نیشاپور میں کسی نے شک نہ کیا۔ جب امام رضا نے کہا کہ یہ پروردگار نے فرمایا اور وہ سلسلہ اپنے تک لے کے آئے، اس وقت کسی نے شک نہ کیا، بلکہ 18,000 قلم بردار اٹھ کر کے وہ حدیث لکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ سلسلہ وہاں تک ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیوں؟ آخر کیا سبب ہے کہ ہر اسلامی تاریخ میں زیارت سرکار سید الشہداء کیوں رکھی گئی؟ عجب نہیں قدرت آواز دے کہ میں نے حسین کی زیارت اس لیے رکھی کہ اگر آج حسین کی قربانی نہ ہوتی تو تمہیں عید کا دن میسر کہاں سے ہوتا؟ اگر کربلا کی قربانی نہ ہوتی تو اسماعیل کی قربانی یاد کیسے کرتے؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو بعثت کا مقصد کون بتاتا؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ سارے اسلامی دن تم کو نظر نہ آتے۔ لہذا اس محسن کو سلام کرو جس نے یہ تاریخیں تمہیں دے دی۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی یا نہ ہوتے حسین، خدا چاہتا ہے کہ اس
محسن کو یاد کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیارتیں رکھوا کے خدا بتا رہا ہے کہ اسلام کی ہر میراث کا تعلق حسین سے ہے۔ اگر حسین کو نہیں پہچانا، اگر کربلا نہیں سمجھ میں آئی، تو پھر یہ دن اس میں گزر جائیں گے کہ ہمارا دمبا بڑا ہے یا تمہارا۔ پہلے فلسفے کو پہچانو، یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ذوالجناح دیکھ کے کوئی تعجب نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جتنے لوگوں کے ہاتھ میں بقرعید کے دن یہ دمبا نظر آ رہا ہے، ان سے پوچھئے کہ اس کا احترام کیوں کر رہے ہو؟ ان سے پوچھئے کہ اس کے گلے میں پڑی ہوئی رسی کو شاعر میں کیوں شمار کر رہے ہو؟ ان سے پوچھئے کہ اس پہ کوئی بیت کیوں نہیں مار سکتے، اسے اذیت کیوں نہیں پہنچا سکتے، اس کا احترام کیوں کرو گے؟ بھئی سوال ہے کیوں احترام ہوگا؟ یہ وہ دمبا تو نہیں ہے کہ جو اسماعیل کے لیے اترا تھا۔ پھر یہ کیا ہے؟ کہا یہ اس دمبے کی شبیہ ہے۔ عزیزان ایمان، اللہ نے یہ شبیہ رکھوا کے بتایا کہ اگر کوئی اسماعیل کی قربانی اور ان کے اوپر ایثار کرتے ہوئے کوئی دمبا ذبح ہو جائے تو اس کا احترام کرو۔ تو جس ذوالجناح نے حسین کو کربلا میں بچایا ہو، روایتیں ہیں کہ حسین کا ذوالجناح دشمنوں کو دور کر رہا تھا کہ کوئی نواسہ رسول پہ گزن نہ پہنچا سکے۔ لہذا اگر یہاں تک پہنچو گے تو پھر باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ عزیزو، ہمارے شعور کو اہل بیت بلند کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ذمہ داری ہے انہی کی کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ جہاں شعور بیدار کیا جا سکے۔ یہ عزاداری کا اہتمام اسی لیے رکھوایا گیا۔ مجھے آج اپنے سوال کو ایک منزل تک لے جانا ہے کہ آخر ہم کیوں اہل بیت کی معرفت حاصل کریں، کیوں دیکھیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کون یہ اہل بیت کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ان کا ہم سے تقاضا کیا ہے، یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اور ایسی آیت ہے کہ جس کو اللہ نے ہر نماز میں واجب قرار دیا کہ اگر وہ آیت نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں۔ قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، اتنی اہم دعا کہ اللہ نے ہر نماز میں، اس لیے کہ حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے، سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے تو نماز نہیں ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے عزیزان ایمان کہ اگر سورہ حمد نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہے۔ اس فلسفے کو سمجھ لیا، اسی لیے تو آواز دی۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہے، اور ایک
امام کہ جو فرقے کا قداور امام ہے وہ آواز دے رہا ہے کہ اگر آل محمد پہ درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہے. اس فلسفے کو حدیث کو سمجھا گیا، چونکہ میں اس موضوع پہ ابھی نہیں جانا چاہتا. تو اگر سورہ حمد نہ پڑھیں تو نماز نہیں. سورہ حمد کب مکمل ہوگی؟ کہ جب اس آیت کو پڑھو گے. پروردگار کتنی اہم آیت ہے اور یہ کتنی اہم دعا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ ہر مسلمان ہر نماز میں یہ دعا کرے، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. دو ترجمے ہوتے ہیں اس کے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ترجمہ غلط ہے. کیوں؟ دونوں ترجمہ صحیح ہے. آپ سوچیں گے کہ کیسے دونوں صحیح ہوگا، یا وہ صحیح ہوگا یا یہ صحیح ہوگا، جبکہ دونوں صحیح ہے. کیوں؟ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے مثال دوں. ایک انسان حج کر چکا تو اب وہ یہ دعا کرے گا کہ پروردگار ہمارے حج کو ہمارے نام اعمال میں باقی رکھ. اور ایک آدمی نے حج نہیں کیا ہے تو وہ یہ دعا کرے گا پروردگار ہمیں حج کرا دے. لہذا مسئلہ یہ نہیں ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا ہمیں سیدھے راستے پہ باقی رکھ. اور ہدایت بھی دو ہی طریقے کی ہے، یا اراۃ الطریق ہے یا ایصال الی المطلوب ہے. یعنی ایک انسان کو مثال کے طور پہ شارجہ جانا ہے، ہم کیسے جائیں؟ ایک صاحب آئے، شاہد صاحب نے ان کو ایڈریس بتایا کہ دیکھیے ایسے ایسے چلے جائیے گا، آپ پہنچ جائیے گا. ایک دوسرا شخص وہیں کھڑا تھا، اس نے کہا صاحب آپ کو وہاں جانا ہے، آئیے میں آپ کو لے چل کے پہنچا دوں. یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اراۃ الطریق، مگر راستہ دکھا دینے میں ایک خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھٹک جائے. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. راستہ اگر کسی کو بتا دیا جائے تو بھٹکنے کا امکان، لیکن اگر کوئی کسی کو لے جا کے پہنچائے اب وہ نہیں بھٹکے گا. عزیزان ایمان، اب دو دعائیں ہیں، پروردگار ہمیں راستہ دکھا دے. یعنی کچھ لوگ ہیں جو اراۃ الطریق کی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار راستہ دکھا دے، اور ہم ہیں جو کہہ رہے ہیں ایصال الی المطلوب کے لیے کہ پروردگار راستے پہ باقی رکھ، اس لیے کہ راستہ دیکھ چکے ہیں، باقی رہنا باقی ہے. لہذا ترجمہ غلط نہیں ہے، ہر آدمی اپنی صورتحال کو پہچانتا ہے. جو دیکھ چکا وہ دعا کر رہا ہے کہ ہمیں باقی رکھ. لیکن عزیزان ایمان ہے بہت اہم، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ باقی رکھ. اب یہ آیت نہ پڑھی جائے تو نماز مکمل نہ ہو. اس کا مطلب اتنی اہم دعا ہے. تو جب دعا اہم ہے
تو اس راستے کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے صراط؟ پروردگار یہ صراط کیا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پہ باقی رکھ؟ تو اب اس کے لیے صراط کو پہچاننا ضروری ہے۔ کیسے پہچانے کہ صراط کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ چلیے تو اب ہم نماز پڑھنے لگے، ہم روزہ رکھنے لگے، یہی تو عبادتیں ہیں نا پروردگار کی، جتنی بھی عبادتیں ہیں ہم کر رہے ہیں۔ تو اب جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اسے جنت میں جانا چاہیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اگر ہر نماز صراط مستقیم ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ عبادت ہے اس قابل کہ جو تمہیں وہاں تک پہنچائے، مگر ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز آیا اس قابل ہے؟ جو روزہ ہم نے رکھا اس میں یہ قابلیت ہے؟ یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ تو اب کیسے پہچانا جائے کہ نماز اس قابل ہے کہ نہیں؟ تو ہر آدمی نے جواب دیا، اگر یہ نماز صراط سے عبور کرا دے تو نماز صحیح۔ اس کا مطلب نماز کے لیے معیار ہے یہ راستہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اس راستے کے لیے نماز معیار نہیں بنی۔ بھئی کس چیز پہ تول رہے ہیں آپ؟ نماز کی صحت کو راستے پہ تولا یا راستے کو میزان بنایا نماز کے لیے؟ تو اب عزیزان ایمان کوئی اور شے پروردگار کیسے پہچانے؟ اس لیے کہ کسی شے کے لیے بھی اگر پہچانا نہ جا سکے تو اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حاصل کرنے کے لیے شناخت ضروری ہے۔ اب ہم کیسے پہچانے کہ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم؟ اللہ آواز دے گا، ہم نے آیت یہیں تک نہیں رکھی بلکہ ہم نے آواز دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ نعمتیں نازل کی۔ یعنی یہ معیار ہے صراط کا۔ اس لیے کہ اگر ان سے صراط سے ان کو پہچانا جائے تو صراط ان کے لیے معیار، اور اگر ان سے راستے کو پہچانا جائے تو یہ صراط کے لیے معیار۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ راستہ جس پہ نعمت نازل ہوئی، اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پہ نعمت نازل ہوئی۔ تو اب صراط کو پہچاننے کے لیے ان لوگوں کو پہچانو جن پہ نعمت نازل ہوئی۔ اگر ان کو نہیں پہچانا تو صراط تک کیسے پہنچیں گے؟ اچھا، اللہ نے لفظیں بھی رکھی تو انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پہ نعمت نازل کی۔ تو اب ان لوگوں کو پہچاننے کے لیے نعمت پہچانی، یہ سب ایک دوسرے تک پہنچائیں گے۔ اب نعمت کو پہچانیے۔ میں نے پوچھنا شروع کیا کہ نعمت کیا ہے؟ جیسے ہی ہم نے کہا آؤ بیٹھ کے شمار کریں کہ نعمت پروردگار کیا ہے، اللہ نے کہا خبردار، نعمتوں کو شمار نہ کرنا،
اس لیے کہ اگر تم نعمت شمار کرنے بیٹھے بھی تو شمار نہیں کر سکتے. یہ تو عجیب منزل ہے. اچھا یہ لہجہ بھی دو ہی جگہ نظر آیا ہے. جب ہم نے اللہ کی نعمت کو پہچان شمار کرنا شروع کیا تو قدرت نے کہا کہ اگر تم سب مل کے بھی شمار کرنا چاہو تو نعمت شمار نہیں کر سکتے. اور رسول کی حدیث نے کہا اگر ساری کائنات مل کے علی کی فضیلت شمار کرنے لگے اب ہم سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ علی کی کتنی فضیلتیں ہیں، میرا ایک ہی جواب ہے، تم اللہ کی نعمتیں گن کے بتا دو، ہم علی کی فضیلتیں بتا دیں. یا اللہ، مگر اب گنا نہیں جا سکتا. تو اب کن نعمتوں کو دیکھیں. ہم نے کہا آئیے ذرا چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو گن لیں. ہم نے کہا کہاں دوسروں تک جایا جائے، اپنے ہی وجود میں ڈھونڈا جائے. آنکھ اللہ کی نعمت، تو جن پہ اللہ نے نعمت نازل کی ان کا راستہ ہے. میں قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے جس پہ نعمت نازل کی ان لوگوں کا راستہ. تو آنکھ اللہ نے دی، یہ نعمت ہے یا نہیں؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. زبان اللہ کی نعمت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. قلب اللہ کی نعمت، کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اب جس کے پاس آنکھ ہو اس کے راستے پہ چل دیجئے. کہنے کہ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ کافر بھی آنکھ رکھتے ہیں. آنکھ تو کافر بھی رکھتا ہے، لہذا ہر آنکھ پہ بھروسہ نہیں کیا جائے گا. پھر کون سی آنکھ ہے جس پہ بھروسہ کیا جا سکے؟ کہ جو آنکھ گمراہ نہ کرے، جو ہاتھ گمراہ نہ کرے، جو زبان گمراہ نہ کرے. ساری کائنات کی آنکھ ہدایت بھی دیتی ہے، گمراہی بھی. ساری کائنات کے ہاتھ ہدایت بھی دیتے ہیں، گمراہی بھی. ساری کائنات کے قدم راہ ہدایت پہ بھی چلاتے ہیں، راہ گمراہی پہ بھی. ساری کائنات کے دل میں ہدایت بھی ہوتی ہے، گمراہی بھی. بھئی کوئی تو ایسا ہاتھ ہو کہ جس پہ بھروسہ کیا جا سکے، کوئی تو ایسی آنکھ ہو کہ جس پہ بھروسہ کیا جا سکے. اے پروردگار، ہم کس کی آنکھ پہ بھروسہ کریں، ہم کس کے ہاتھ پہ بھروسہ کریں؟ اللہ آواز دے گا یہ بتانے کے لیے ہم نے نبی کو بھیجا. نبی سے پوچھو کہ کس کے ہاتھ پہ بھروسہ کرے، کس کی آنکھ پہ بھروسہ کرے، کس کی زبان پہ بھروسہ کرے. یہ تو نبی بتائے گا. میں نے کہا یا نبی اللہ آپ بتائیے کہ یہ قرآن پہ بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے کہ یہ اللہ کی آیت کا بس جو ہاتھ اللہ کے ہو جائیں، جو آنکھیں اللہ کی ہو جائیں، ان پہ بھروسہ کر لینا. عزیزان ایمان، پڑھیے تاریخ. منا ہے، ایک جوان خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے، نامحرموں کو. علی گزر رہے ہیں، منع کیا، سمجھایا، نہیں سمجھا، واپس پلٹے. جیسے ہی پھر دیکھا کہ وہ کام کر رہا ہے، امیر کائنات نے اسے تماچا مارا. اس نے جا کے شکوہ کیا، بلایا گیا، یا علی آپ نے مارا. کیا علی کسی سے ڈرتے ہیں؟ یا علی آپ نے مارا. علی نے کہا ہاں میں نے مارا. اب اس کے بعد تاریخی فیصلہ ہے، راک عین اللہ وضربک ید اللہ. جواب یہ آیا کہ تجھے اللہ کی
ابھی مرحلہ طے نہیں ہوا، یہ ایک شناخت ہے۔ اب اگر رسول کسی کے ہاتھ کے لیے کہہ دیں کفی وکف علی فی العدل سواؤن، علی کا ہاتھ اور میرا ہاتھ عدالت میں ایک برابر ہے، یعنی اب اگر علی کسی پہ تلوار اٹھا رہے ہیں تو میں نے اٹھائی ہے۔ رسول کی حدیث ہے۔ ابھی کیسے پہچانے یہ ساری چیزیں؟ لیکن ایک معیار اللہ نے دیا ہے، نعمت نازل کی ہے۔ چلیے یہ تو ظاہری نعمتیں، چھوٹی چھوٹی نعمتیں تھی نا، آئیے بڑی نعمت دیکھیں۔ علم نعمت ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے جس پہ نعمت نازل کی، اب جو بھی عالم ہو، تو ہم نے دیکھا ہر علم ہدایت نہیں دیتا۔ بڑی مشکل ہے۔ نعمت تو ہے مگر معیار نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ علم گمراہ بھی کرتا ہے۔ اگر نہ کرتا تو کیوں حدیثوں میں کہا جاتا العلم حجاب الاکبر؟ علم کبھی کبھی بڑا حجاب بن جاتا ہے، اور وہ کب بنتا ہے کہ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، تو وہ سارے فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ صاحب پھر کیا کہ حکومت نعمت ہے یا نہیں؟ تو اللہ جسے حکومت دے دے اس کے ساتھ چلیے۔ بہت سے لوگ چلے، لیکن حکومت کافروں کو بھی ملی، تو پھر اس کا مطلب حکومت بھی معیار نہیں بنے گی تنہا، اس لیے کہ یہ حکومت گمراہ بھی کرتی ہے، ہدایت بھی دیتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں معیار ہیں۔ شہرت گمراہ بھی کرتی ہے، ہدایت بھی دیتی ہے۔ کوئی ہدایت پا کے مشہور ہوتا ہے اور ہدایت دے کے مشہور ہوتا ہے، کوئی گمراہی پا کے۔ اسی لیے مقولہ مشہور ہے، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ لیکن نام تو ہوگا، کیسا ہوگا یہ سب کائنات جانتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو پھر دولت اللہ کی نعمت ہے۔ پروردگار اس دولت پہ بھروسہ کر لیں۔ دولت گمراہ بھی کرتی ہے، ہدایت بھی دیتی ہے۔ تو عزیزان ایمان، یہ ساری نعمتیں گمراہ بھی کر رہی ہیں، ہدایت بھی دے رہی ہیں، لہذا ہر دولت پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا، ہر شہرت پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا، ہر حکومت پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخیں شاہد ہیں۔ اگر آپ بات دولت کی کیجئے تو قارون سے بڑا دولت مند کون آج تک جس کے خزانے کی مثال دی جا رہی ہے؟ لیکن گمراہ ہوا یا نہیں؟ حکومت کی بات ہو تو فرعون اور نمرود، ان سے بڑی کس کی حکومت کہ جو انا ربکم الاعلی یہ اعلان کر رہے ہوں، مگر ان کی حکومت کو اگر ہدایت یافتہ ہوتی تو خدا سے ٹکراتی ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت معیار نہیں بن سکتی۔ اے پروردگار، پھر کون سا علم، پھر کون سی حکومت، پھر کون سی ثروت، پھر کون سا اقتدار، پھر کون سی شجاعت، پھر کون سی سخاوت ہم کسے مانے کا نادان؟ یہ دیکھتے جاؤ کہ جس نے بھی، جس کے علم کی ضمانت میں لے لوں، جس کی حکومت کی ضمانت رسول یا میں لے لوں، جس کی طاقت کی ضمانت میں یا رسول لے لوں،
عزیزان ایمان ایک بہت بڑی نعمت کائنات میں جسے محبت کہتے ہیں. محبت نہ ہو تو ماں بیٹے کو جنم دینے کو تیار نہ ہو. محبت نہ ہو تو باپ بیٹے کے لیے دن بھر کھٹنے کو تیار نہ ہو. محبت نہ ہو تو بیٹے ماں باپ کی خدمت کے لیے تیار نہ ہو. محبت نہ ہو تو بیٹی اپنے باپ کا گھر چھوڑنے کو تیار نہ ہو. یہ ساری چیزیں اگر کسی شے پہ منحصر ہیں تو وہ محبت ہے. محبت ایسی ہو، لیکن جب محبت معیار بنائی تو ہم نے کہا کس محبت کو معیار بنائیں؟ باپ بیٹے کی محبت. میں نے دیکھا کہ کبھی بیٹا باپ کو گمراہ کر رہا ہے، کبھی باپ بیٹے کو. میں نے کہا ماں کی محبت، کہا محبت گمراہ کر دیتی ہے کبھی کبھی. ماں کی محبت میں کبھی کبھی ایک شخص نہیں پورا لشکر گمراہ ہو جاتا ہے. لہذا ماں کی محبت کو بھی نہیں عنوان بنا سکتے. پھر کس کی محبت؟ اولاد کی محبت کا یہ بھی گمراہ کر سکتی ہے. مال و متاع کی محبت کا اگر یہ محبت پہ سرے ساتھ کے دل میں نہ آتی تو گمراہی سے نجات پا جاتا. بھئی وہ کون سی محبت ہے کہ جو گمراہ نہ کر سکے؟ کوئی تو ایسی محبت ہو کہ جو انسان کو راہ سعادت تک پہنچا سکے. اللہ نے آواز دی اب جس کی محبت کا مطالبہ میں کر لوں، اب جس کی محبت میں مانگ لوں، اس کی محبت میں اتر جانا، پھر گمراہ نہ ہوگے. عزیزان ایمان حد یہ ہے، میں بہت قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، حد یہ ہے کہ اصحاب رسول میں بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کی محبت نجات نہیں دلا سکتی. یقین نہ آئے تو خوارج کا لشکر دیکھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی محبت ہو جس محبت کو خدا اپنی محبت کہہ دے، کوئی محبت ہو کہ جو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. اب قدرت آواز دے رہی ہے اے میرے رسول ان سے کہہ دو قل لا اسألکم، ہم تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے. پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہ بس میرے قرابت دار سے مودت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محبت وہ ہے کہ جو انسان کو ہوگا کیا؟ اس محبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ احب اللہ من احب حسینا. رسول اسلام کی حدیث بتائے گی اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا. اے پروردگار، جو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کر، جو علی سے بغض رکھے اس سے تو بغض رکھ، جو علی کی مدد کرے اس کی تو مدد کر، جو علی کی نصرت کرے اس کی تو نصرت کر. یہ ساری حدیثیں کس زمرے میں جائیں گی؟ کیا رسول خدا رشتہ داری نبھا رہے ہیں؟ کہ یہ رشتہ داری نہیں ہے، اصل میں انعمت علیہم الذین انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے نعمت نازل کی ہے ان صاحبان نعمت کو پہچانوایا جا رہا ہے. انہیں پہچانو تاکہ وہ منزل حاصل ہو سکے. یا رسول اللہ، ہم کیسے سمجھیں کہ اس محبت سے صراط ملے گی؟ رسول اسلام نے آواز دی اثبتکم قدما علی الصراط
پل صراط پہ اسی کے قدم زیادہ ثابت قدم رہیں گے جو جتنی زیادہ میرے اہل بیت سے محبت رکھے گا۔ عزیزان ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مطالبے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر ہم کو صراط چاہیے تو پہچاننا بھی پڑے گا کہ کیسے ملے گی یہ صراط۔ کیا ہے صراط؟ پوچھئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں الصراط صراطان، صراط دو، صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ۔ ایک صراط دنیا میں ہے اور ایک صراط آخرت میں۔ ہوگا کیا؟ کہ الصراط فی الدنیا الامام المفترض الطاعہ، دنیا کی صراط وہ امام ہے جس کی تمہارے اوپر اطاعت واجب کی گئی، اور جس نے اس امام کی اطاعت کر لی وہ آخرت کے صراط سے گزر جائے گا۔ عزیزان ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں صراط کو پہچاننا ہے۔ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن ہم کو چونکہ اس منزل تک پہنچنا ہے کہ انعمت علیہم، جن پہ نعمت نازل کی۔ اب وہ کون ہیں؟ یا رسول اللہ، کوئی ایسا موقع بتائیے کہ جہاں ہم پہچان سکیں کہ کس پہ نعمت نازل ہوئی ہے۔ اے پروردگار، تو ہی بتا دے، اس لیے کہ تو نے کہا ہے اتممتا، تو نے کہا ہے انعمت علیہم، جن پہ نعمت نازل کی ہے۔ تو کوئی تو ایسی آیت بھی ہو کہ جس سے ہم پہنچ سکیں کہ صاحبان نعمت کون ہیں۔ ایک دن آواز آئی کہ جیسے ہی رسول نے آواز دی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ویسے ہی آواز آئی اتممت علیکم نعمتی۔ یا علی، ہم نے تمہارے اوپر نعمت تمام کر دی۔ عزیزان ایمان، اس کا مطلب اب تو پہچان لو کہ کون سا راستہ ہے کہ جہاں چلیں گے تو انسان اس منزل کو پہنچے گا۔ لہذا ضروری ہے ہر راستے پہ چلنے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، تو اس راستے پہ بھی چلنے کا کوئی تو قانون ہوگا، کوئی تو قاعدہ ہوگا کہ جس سے ہم اس منزل تک پہنچ سکیں کہ جہاں ہمیں لے جایا جا رہا۔ انہی کی محبت ہے کہ اگر تم نے یہ حاصل کر لیا تو پھر عبور کر لو گے۔ ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت امام علی علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں صراط مستقیم کے سلسلے میں کہ یاد رکھو صراط مستقیم سے کچھ لوگ برق کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑے سواری کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو وہاں گریں گے، جہنم کی آگ ان کے جسم سے کچھ کھائے گی، کچھ بچیں گے، اور اس طریقے سے وہ وہاں تک پہنچیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گزرنے والا اشد حباً، جتنی شدید محبت ہوگی۔ اب اگر کوئی سلمان جیسا ہوگا تو برق رفتاری سے گزر جائے گا،
کوئی ابو ذر جیسا ہوگا تو برق رفتاری سے گزر جائے گا. یہ الگ بات ہے. اب ہمیں محبت ایجاد کرنی، اور جتنی زیادہ محبت ہوگی، جتنی شدید محبت ہوگی، اتنا ہی زیادہ ثابت قدمی سے انسان گزرے گا. عزیزان ایمان، محبت آئے گی کیسے؟ کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان وہی کرتا ہے جو محبوب چاہتا ہے. اب محبوب کی چاہتوں کو دیکھتے چلے جاؤ کہ محبوب تم سے کیا چاہتا ہے. یہ چاہت تمہارے دل میں آ جائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب ہم آج بیٹھ کے چاہیں کہ اے میرے مولا، آپ نے سرکار وفا کو تلوار کیوں نہ دے دی، مگر یہ سوال عباس کے ذہن میں نہ آیا. آج ہم پوچھتے ہیں کہ آقا میدان میں جا رہے ہیں، سرکار وفا، جنگ ہے، تلوار دیجئے. کیوں ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ رہی؟ سرکار وفا کے ذہن میں تو نہ آئی. مرحلہ محبت ہی کا ہے. ابھی ہماری معرفت کم ہے، لیکن سرکار وفا اس منزل میں. اے مولا عباس، اچھا ہمیں تلوار چلانی ہے، ہم تلوار کے دھنی ہیں، ہمیں تیغ چلانے آتی ہے؟ نہیں آتی. مگر ذہن میں ہمارے سوال اٹھ رہا ہے، سرکار وفا کے کیوں نہ اٹھا؟ سرکار وفا آواز دیں گے، نادان، فیصلہ غدیر میں ہو چکا. میں نے کہا کیا ہے فیصلہ؟ کہ نبی نے کیا کہا تھا؟ کیا میں تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پہ حاکم ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ اب ہمارے نفس پہ حاکمیت ان کو ہے، تو غلام کبھی سوال نہیں کرتا، اطاعت کرتا ہے. اب میں اگر پوچھ لوں کہ آقا مقتل میں جانا ہے، تلوار کیوں نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی پرواہ ہے. اگر حسین کو ہماری تلوار کی ضرورت ہے تو حسین تلوار دے کے بھیجیں گے. اگر حسین کو ہماری شہادت کی ضرورت ہے. مرحلہ ہے اطاعت کا. بس وقت نہیں ہے عزیزان، چونکہ غازی عباس کا مرثیہ پڑھا گیا، لہذا میں نے گفتگو مربوط کی اسی غازی سے. مگر جوانوں، عباس کا ماتم کرنا ہے. غازی عباس کی مصیبتوں پہ آنسو بہانا ہے. آج فرش عزا پہ جب غازی عباس کی مصیبت سن کے گریہ کرنا تو 2 ماؤں کو پرسا دینا، ایک ام البنین، ایک بی بی زہرا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خدا آپ کی نوازوں پہ رحمت نازل کرے. اے پروردگار، یہ سب جوان عباس کا ماتم کرنے والے ہیں، غازی عباس کا علم اٹھانے والے ہیں. اے پروردگار، ان کے ہاتھوں کو اس وقت تک کفن میں نہ جانے دینا جب تک یہ کربلا میں عباس کے روزے کی جالی پکڑ کے تجدید عہد نہ کر لیں. عزادارو، کون ہے غازی عباس؟ غازی عباس کون ہے جانتے ہیں؟ یہ وہ جری ہے کہ جس پہ صرف اہل بیت کو نہیں بلکہ غیروں کو بھی بھروسہ. کتنا بھروسہ؟ کتنا بھروسہ ہے غازی پہ؟ تاریخ کہتی ہے. اور عباس کتنی امنگیں کربلا میں لے کے آئے ہیں، اس کا کوئی احساس نہیں کر سکتا تھا. اس واقعے نے احساس کرایا ہے.
کہ عباس کے دل میں امنگیں کتنی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے عباس کو تیار کیا ہے کربلا کے لیے. عباس کربلا میں حسین سے خبردار رہنا. عباس ایسا نہ ہو کہ عاشور کے دن فرات پہ جاؤ تمہارے ہاتھ میں پانی ہو، اے عباس تم پانی پی لینا حسین پیاسا رہ جائے، ایسا نہ ہو. اس کا مطلب عباس کو تیار کیا جا رہا ہے نا. اچھا تو جو عباس اتنا طاقتور، ایسا جری کہ غیروں کو بھروسہ ہو، اپنے گھر والوں کو کتنا بھروسہ ہوگا؟ اور پھر عباس کو کتنا اطمینان ہوگا کہ مجھے کربلا میں آنے تو دو. میں نے سنا ہے کہ میری ماں کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا. مجھے کربلا آنے دو. میری نگاہوں کے سامنے مجھے جس نے پال کے بڑا کیا اس کے سر پہ ضربت ماری گئی. مجھے کربلا آنے دو. عباس اتنے ولولے لے کے آئے ہیں، مجھے معلوم ہے تم نے میرے بھائی کو در و دیوار کے درمیان پیس دیا. مجھے کربلا آنے دو، میں محسن کی شہادت کا بدلہ لوں گا. تم نے میرے آقا سے مدینہ چھڑوایا، مجھے کربلا آنے دو. تم نے میرے بھیا حسن کے جنازے پہ تیر چلائے، مجھے کربلا آنے دو. تم نے میرے بھیا کو زہر دیا، مجھے کربلا آنے دو. عباس کتنی امنگیں لے کے کربلا میں آئے، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا، مگر مقتل کے ایک منظر نے بیان کیا کہ عباس کا جذبہ کیا ہے. عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ 9 محرم کا سورج ڈھلنے والا ہے. جناب عباس اپنے گھوڑے پہ سوار خیمے کا تلایا پھر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ زہیر ابن قین قریب آئے. اے عباس تمہیں پتا ہے تمہارے بابا نے تمہیں کس دن کے لیے مانگا؟ غازی کہتے ہیں زہیر یہ گفتگو کا وقت نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے میرے بابا کا نام لے لیا اس لیے میری نگاہ لشکر کی طرف ہے، میرے کان تمہاری طرف. بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اے عباس کل عاشور کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ حسین تنہا رہ جائے. عزادارو ایک مرتبہ غازی کو جلال آیا، ایک جملہ کہا اتشجعنی یا زہیر. اے زہیر تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو، مجھے شجاعت دلا رہے ہو. جملہ سن لو عزادارو. پھر عباس کے جذبات کو نگاہ میں رکھ کے عباس کی مظلومیت پہ گریہ کرنا. تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو. زہیر دیکھو میں گھوڑے پہ ہوں. زہیر ابھی 9 محرم کا سورج ڈوبنے میں کچھ تاخیر ہے. زہیر اتنا کرو میرے آقا کے پاس چلے جاؤ، جا کے اجازت لے کے آؤ. جملہ سن لو عزادارو. اے زہیر اگر سورج غروب ہونے سے پہلے شام کا تختہ نہ پلٹ دوں مجھے عباس نہ کہنا، مجھے عباس نہ کہنا. اے عزادارو جو اتنی امنگیں لے کے آیا ہو وہ عباس آقا کے قریب ہے، آقا مرنے کی رضا دے دیجئے. عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، آقا وہ لشکر کہاں ہے؟ اجازت نہیں ملتی. مقتل کہتا ہے عباس خیمے میں آئے. عجیب قیامت کا منظر ہے. کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے سوکھی ہوئی مشکوں کو اپنے کلیجے سے لگائے ہیں، شاید مشک کی تری سے کچھ سکون مل جائے.
عباس نے جب سکینہ کو اس عالم میں دیکھا ایک سوال کیا، اے میری بیٹی بہت پیاسی ہے نا؟ ہاں چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ اے میری بیٹی اتنا کر دے، چل کے مجھے اپنے بابا سے اجازت دلا دے، میں پانی کا انتظام کروں گا۔ عزاداروں مقتل نے منظر لکھا، سکینہ کھڑی ہوئی، ایک ہاتھ میں مشک، ایک ہاتھ سے عباس کی عبا کا دامن پکڑے ہوئے حسین کے پاس آئی۔ آقا نے دیکھا، اے عباس سکینہ کو وسیلہ بنا کے لائے ہو۔ جزاکم ربکم۔ بس مجلس ختم ہے عزادارو، تاخیر ہو گئی مجھے معاف کیجئے گا۔ عباس مرنے کی رضا ہے، پانی کی سبیل کرو، جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ عباس چلے۔ عزادارو رئیس الواعظین خدا غریق رحمت کرے، انہوں نے عجیب جملہ کہا کہ جس وقت عباس مقتل کو چلے ہوں گے نا، عجب نہیں زینب نے بیبیوں سے کہا ہوگا، اے بیبیو ہم سے پوچھا کرتی تھی نا، ہم سے معلوم کرتی تھی نا، خیبر میں میرا بابا کیسے لڑا، خندق میں میرا بابا کیسے لڑا۔ اے بیبیو عباس مقتل میں جا رہے ہیں، چل کے عباس کی جنگ دیکھو۔ مگر عزادارو عباس کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی۔ غازی خیمے سے مقتل میں آیا، بدو جملے، گفتگو ختم۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے عباس فرات پہ آئے، پانی بھرا، پانی بھر کے عباس واپس ہو رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے ایک بازو قلم ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، عباس پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ مقتل نے جملہ لکھا کہ عباس کو یہ خوف ہوا کہ کہیں کوئی تیر مشک پہ نہ لگ جائے، لہٰذا عباس نے مشک فرس پہ رکھی اور خود کو مشک کے اوپر عباس نے رکھ لیا۔ جتنے تیر آئیں عباس کو لگ جائیں مگر خیمے میں پانی پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ ایک تیر آیا عباس کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا۔ عباس نے رہوار روکا نہیں عزادارو، رہوار بڑھتا رہا۔ ہرملہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ جب تک مشک نہ چھدے گی عباس رکنے والے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ مشک کا نشانہ لیا، اب جو مشک چھدی عباس نے رہوار موڑ لیا۔ مجھے صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے عزادارو، عباس نے رہوار موڑا، عباس کے جسم میں تیر، عباس کو اپنی اذیت کا احساس نہ تھا، ہاتھ کٹ چکے تھے، اذیت کا احساس نہ تھا، آنکھوں میں تیر تھا۔ کیا سن لیا عزادارو؟ عباس کی آنکھوں میں تیر تھا۔ ذرا سا تنکا آنکھ میں چلا جائے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، مگر جب تک مشک سلامت تھی عباس کو اپنی مصیبت کا احساس نہ تھا۔ اب جو مشک چھدی آنکھوں کے تیر نے عباس کو اذیت پہنچائی، آقا نے چاہا کہ تیر نکال لے، ہاتھ موجود نہ تھے، اب جو سر جھکا کے چاہا زانوؤں سے تیر نکالے، سر جھکایا، ایک گرد عباس کے سر پہ پڑا، آوازی آقا سلام آخر غلام کا قبول کر لو۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ بارہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔
پروردگار یہ شب زیارت سرکار سید الشہداء ہے، بار الہ ہم سب کو اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم سب حسین کی زائر ہو سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام، آیات اعظام، ذاکرین ذوی الاحترام، نوحہ خان حضرات، ماتمی حضرات، سب کو صحت و سلامتی اور توفیق میں ان کے اضافہ فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مولا کے عزادار ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے پروردگار اس جگہ پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے انہی آنسوؤں کا، منتقم خون حسین، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔